السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، گزشتہ چند ایام سے اسرائیل جس طرح مسجد اقصی پر حملہ کر رہا ہے، فلسطینی مسلمانوں پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑ رہا ہے اور غزہ پر بمباری کر رہا ہے، اس کی خباثت اور انسانیت دشمنی کو تشت ازدحام کر دیا ہے۔ اس کی یہ جارحیت گزشتہ 7 دہائیوں سے جاری ہے۔ عالمی ضمیر نے مجرمانہ خاموشی اختیار کر رکھی ہے اور اس کا ہاتھ پکڑنے اور مظالم سے باز رکھنے کی کوئی سنجیدہ کوشش نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اس کے برعکس فلسطینیوں کی طرف سے جو معمولی مزاحمت ہو رہی ہے اس کی بھی مذمت جاری ہے۔ فلسطین میں 20ویں صدی کے اوائل تک یہودیوں کی آبادی انتہائی قلیل تھی۔ ان کی تعداد کل آبادی کا 5% بھی نہ تھی۔ خلافت عثمانیہ کے آخری زمانے میں یہود نے سلطان عبد الحمید ثانی کے سامنے پیشکش کی تھی کہ انہیں فلسطین میں بسنے کی اجازت دی جائے، اس کے بدلے وہ خلافت عثمانیہ کا تمام قرض ادا کریں گے، لیکن سلطان نے ان کی پیشکش کو حقارت کے ساتھ ٹھکرا دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ فلسطین کی 1 انچ زمین بھی یہودیوں کو دینے کے روادار نہیں ہیں۔ لیکن جنگ عظیم اول کے دوران انگریزوں نے بیت المقدس اور فلسطین پر قبضہ کر کے وہاں یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت دے دی۔ 1917 عیسوی میں جہاں یہودی آبادی صرف 25,000 تھی، 5 برس میں 38,000 ہو گئی، یہاں تک کہ 1939 میں ان کی تعداد بڑھتے بڑھتے 4.5 لاکھ تک پہنچ گئی۔ جنگ عظیم دوم کے زمانے میں جرمنی میں ہٹلر کے مظالم سے بھاگنے والے یہودی بہت بڑی تعداد میں فلسطین میں آباد ہونے لگے۔ 1948 عیسوی میں اسرائیلی ریاست کے قیام کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا۔ اس وقت سے اسرائیل نے فلسطین کے اصل باشندوں پر ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ ان پر ہر طرح کے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، انہیں ان کے گھر بار سے بے دخل کیا جا رہا ہے اور انہیں دوسرے ممالک میں مہاجرت کی زندگی بسر کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ 1948 عیسوی میں پہلی عرب اسرائیل جنگ کے نتیجے میں اسرائیل فلسطین کے 78% حصے پر قابض ہو گیا تھا، تاہم مشرقی یروشلم یعنی بیت المقدس اور غرب اردن کے علاقوں پر اردن کا قبضہ برقرار تھا۔ لیکن 1967 میں ہونے والی عرب اسرائیل جنگ میں اسرائیل نے بقیہ فلسطین اور بیت المقدس پر بھی اپنا تسلط جما لیا۔ بین الاقوامی قوانین کے مطابق مقبوضہ علاقوں میں کوئی تعمیرات نہیں کی جا سکتی، لیکن اسرائیل ان قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے فلسطین کے تمام علاقوں میں مسلسل یہودی کالونیاں بسا رہا ہے۔ قرآن مجید میں یہود کا تذکرہ بہت تفصیل سے آیا ہے۔ ان پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار انعامات و احسانات کیے، انہیں دشمنوں کے مظالم سے نجات دی، ان کے لیے آسائش و آرام کی سہولیتیں فراہم کی، لیکن انہوں نے ہر موقع پر ناشکری کا مظاہرہ کیا، انبیاء کی تعلیمات کا انکار کیا، انہیں جھٹلایا اور ان کے قتل کے در پہ ہوئے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ان پر ذلت و خواری مسلط کر دی۔ قرآن کہتا ہے، ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ۔ آل عمران 112۔ یہ جہاں بھی پائے گئے ان پر ذلت کی مار ہی پڑی، کہیں اللہ کے ذمہ یا انسانوں کے ذمہ میں پناہ مل گئی تو اور بات ہے، یہ اللہ کے غضب میں گھر چکے ہیں، ان پر محتاجی اور مغلوبی مسلط کر دی گئی ہے۔ یہود کی تاریخ قرآن مجید کے اس بیان پر مہر تصدیق ثبت کرتی ہے۔ وہ جہاں بھی رہے وہاں انہوں نے فتنہ فساد پھیلایا، مال و دولت کی حرص میں مبتلا رہے، مکر و فریب سے کام لیا اور ظلم و ستم کا بازار گرم رکھا۔ چنانچہ مختلف حکمرانوں نے ان کی سرکوبی کی اور بڑے پیمانے پر ان کا قتل عام کیا۔ سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا میں واقع اسرا کے ذکر کے بعد ہی یہود کی تاریخ کے 2 واقعات کا بیان ہے جب ان کے فتنہ و فساد اور سرکشی کے نتیجے میں ان کا زبردست قتل عام ہوا تھا۔ ایک واقعہ 6 صدی قبل مسیح کا ہے، جب شاہ بابل بخت نصر نے ہیکل سلیمانی کو پیوند خاک کر دیا تھا اور یہودیوں کا زبردست قتل عام کیا تھا۔
اور ہزاروں کو جلا وطن کر دیا تھا۔ دوسرا واقعہ 70 عیسوی کا ہے، جب رومی جنرل ٹائٹس نے لاکھوں یہودیوں کو قتل کیا تھا اور اتنی ہی تعداد کو غلام بنا لیا تھا۔ فلسطین کی تاریخ بتاتی ہے کہ جب بھی وہ مسلمانوں کے زیر حکومت رہا، وہاں انہوں نے عدل و انصاف قائم کیا اور دیگر مذاہب کے ماننے والوں کو ان کے مقدس مقامات میں جانے اور وہاں عبادت کرنے میں کوئی روک ٹوک نہیں رکھی۔ لیکن جب یہود نے اس پر قبضہ کیا تو انہوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ ارض مقدس فلسطین پر یہود کے حالیہ قبضے کو 70 برس سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے۔ اس مدت میں ہر دن مسلمانوں کے لیے قیامت بن کر آیا ہے۔ ہر صبح ظلم و ستم کی نئی داستان لے کر طلوع ہوئی ہے۔ کون سا ظلم ہے جو ارض مقدس کے باسیوں پر روا نہیں رکھا گیا ہے؟ دوسری طرف اسرائیل کو عالمی طاقتوں بالخصوص امریکہ کی پشت پناہی حاصل ہے۔ انہوں نے اس کی بہت زیادہ مالی اور فوجی مدد کی ہے اور اسے ہر قسم کا تعاون اور تحفظ فراہم کیا ہے۔ اسرائیل کے لیے امریکہ کی حمایت کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ سلامتی کونسل میں اسرائیل کے خلاف منظور ہونے والی قراردادوں پر وہ ہمیشہ ویٹو کرتا رہا ہے اور اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی اور یونیسکو میں فلسطین کی رکنیت کی مخالفت میں وہ پیش رہا ہے۔ مقام شکر ہے کہ فلسطین کے غیور مسلمانوں نے تہیہ کر لیا ہے کہ وہ اس ظلم، غصب اور حق تلفی کو برداشت نہیں کریں گے اور ارض فلسطین کی آزادی کے لیے مسلسل اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے رہیں گے۔ گزشتہ برسوں میں تحریک حماس نے فلسطینیوں کی ترجمانی کرتے ہوئے مزاحمت و مقابلہ اور شجاعت کی بے مثال داستانیں رقم کی ہیں۔ انہوں نے عزم کر رکھا ہے کہ وہ ارض فلسطین کو صہیونیوں کے ناپاک قبضے سے آزاد کرا کر کے ہی دم لیں گے، چاہے اس راہ میں انہیں کتنی ہی جانوں کی قربانی پیش کرنی پڑے۔ مسلم ممالک کے حکمرانوں کو اسرائیل کی جارحیت کے خلاف جس طرح متحد ہو کر آواز بلند کرنی چاہیے تھی اور جس طرح ارض فلسطین کی حمایت کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، افسوس کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس موقع پر ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے اور جو کچھ کر سکتے ہیں اس میں دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی سی ہے، اگر اس کے کسی عضو میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم اس سے متاثر ہوتا ہے اور بخار اور بے خوابی کا شکار ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری 6011، مسلم 2586۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ فلسطین کے اپنے مظلوم بھائیوں سے یکجہتی کا اظہار کریں، ان کے درد کو محسوس کریں، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ انہیں صبر و استقامت بخشے، ان کی قربانیوں اور شہادتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں جو شخص کوئی منکر یعنی برا کام ہوتا ہوا دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روک دے، ایسا نہ کر سکے تو زبان سے ایسا کرے، وہ بھی نہ کر سکے تو دل سے ایسا کرے۔ ابو داؤد 4340۔ ہم اسرائیل کی جارحیت کو ہاتھ سے روکنے پر قادر نہیں ہیں تو اپنی زبان و قلم کا استعمال تو کر سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا اپنی آواز کو بلند کرنے کا مؤثر ذریعہ ہے۔ ہم اس کے ذریعے اسرائیل کی صہیونی حکومت کے مظالم کو نمایاں کریں اور اس کی غیر انسانی حرکتوں کی خوب مذمت کریں۔